سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کو اسباط بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباط کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے، جبکہ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور قبیلے کو سبط بھی کہتے ہیں، اس لیے انہیں اسباط بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں: اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ مارے غم کے وہ گھل گئے تھے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی۔
यहाँ तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए, कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो। इस तरह सिवाय 2 के सब साथी आपका साथ छोड़ गए। कोई आपके करीब न आता था। जो 2 साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गईं। वो बहुत वफादार बीवी थी। ये ज़ौजा मोहतरमा आपकी खिदमत करती, आपको खिलाती पिलाती, आपको नहलाती। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे उतरे। आजमाइश भी 1-2 माह नहीं, पूरे 12 बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक 18 बरस जारी रही। आप इस दौरान मुजस्समा सब्र बने रहे। आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया, यहाँ तक कि कभी ज़ौजा मोहतरमा से भी शिकवा न किया। साल हा साल इसी हालत पर गुजर गए। एक बार आपकी बीवी ने अर्ज करने की जरा हिम्मत की और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे, आपकी हालत को बदल देंगे। बीवी साहिबा के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी के खत्म होने की दुआ न की, न ये कहा या अल्लाह मुझे रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा। बस रिज़ाए इलाही पर राजी रहे, तकदीर इलाही पर खुश रहे। आपने बीवी से फरमाया, जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे हैं, कितना अरसा हम नाजो नेमत में रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते हया आती है। जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, वाफिर रिज़्क़ अता करे, जब तक मुझ पर 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैं 80 साल नाजो नेमत की बहारें देखता रहा, इसी तरह 80 साल तक मैं इसी हालत पर सब्र का दामन थामे रहूंगा, तंदुरुस्ती का सवाल नहीं करूंगा। आपके इस जवाब पर बीवी साहिबा मायूस हो गईं, इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने की और अच्छे दिनों के दोबारा आने की उम्मीद थी। आपकी बात सुनकर वो बोली, तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही। इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है, तू रहीम व करीम है, बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज किया, मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा व पाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया।
یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 42 میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا، عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھی۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو۔ بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا، جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی۔ یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا۔